الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. انتہائی قابل قدر بزرگان دین اور عزیز دوستو، دنیا میں آیا ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، اور اس کامیابی کے لیے اس نے اپنا ایک معیار طے کیا ہوتا ہے۔ بچے سے آپ پوچھتے ہیں تو اس کی کامیابی کا معیار کچھ اور ہے، نوجوان سے پوچھتے ہیں وہ کامیابی کا معیار کچھ اور بتاتا ہے، کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے پوچھیں وہ اچھے نمبروں میں کامیاب ہونا اس کو کامیابی سمجھتا ہے۔ ہر انسان کی کامیابی کا معیار ایک اس نے خود طے کیا ہے، لیکن حقیقی کامیابی کا معیار کیا ہے؟ حقیقت میں انسان کامیاب کب ہوتا ہے؟ اس کے لیے خود خالق کائنات اللہ رب العزت قرآن مجید میں حقیقی کامیابی کا معیار بتاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، 4 پارے کی آیت، فرمایا: فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ فرماتے ہیں جو جہنم سے دور کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ حقیقی طور پر کامیاب ہے۔ اب یقیناً یہ وہ حقیقی کامیابی ہے کہ جس کو میں اور آپ سب پانا چاہتے ہیں، لیکن اس کو پائیں گے کیسے؟ حقیقی کامیابی کو حاصل کیسے کرنا ہے؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ فرمایا: وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ تو پتہ چلا حقیقی کامیابی تب پانا ممکن ہے جب ہم اسلام کو اپنائیں گے اور اسلام کے تقاضوں پر عمل کریں گے۔ اب اسلام 2 چیزوں کا نام ہے، 2 چیزوں کا مجموعہ اسلام کہلاتا ہے۔ پہلے نمبر پہ عقیدہ اور دوسرے نمبر پہ عمل۔ قرآن مجید کی آیات دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی جا بجا قرآن مجید میں ایمان کا ذکر پہلے فرماتے ہیں، پھر عمل صالح کا ذکر فرماتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جا بجا قرآن مجید میں ہے۔ اور سورہ عصر کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں: ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ لیکن اب اس خسارے سے نکلنا کیسے ممکن ہے؟ اللہ فرماتے ہیں: الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے ایمانی عقائد اپنانے ہوں گے، پھر
ان عقائد کو بنیاد بنا کر اس کے اوپر اعمال کی عمارت کھڑی کریں گے، تب کامیابی پانا ممکن ہے۔ تو پتہ چلا عقائد ایمان کی بنیاد ہوتے ہیں اور اعمال اس کے اوپر کھڑی ہونے والی عمارت ہے۔ اگر بنیاد درست نہ ہو تو اوپر کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح عقائد بنیاد ہے، عقائد درست نہ ہو تو پھر یاد رکھے کہ اس کے اوپر اعمال کی عمارت بھی قائم نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، فلاحی کام کر رہا ہے، فری ڈسپینسری بنائی ہوئی ہے، لوگ آ کر علاج کر رہے ہیں۔ اب اس سے اگر آپ جا کر پوچھیں کہ جناب آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں خدمت خلق کے جذبے سے کر رہا ہوں، تو یقیناً خدمت خلق کے جذبے سے یہ کام کرنا، یہ عمل کرنا آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا کہ یہ کام تو باعث اجر ہے، نیکیاں کمانے کے باعث ہے۔ لیکن پھر آپ اس سے جب دوسرا سوال کرتے ہیں کہ جناب آپ کے عقائد کیا ہیں، اور وہ جواب میں آپ کو کہتا ہے کہ جناب میں تو عیسائی ہوں، کرسچن ہوں، ان کے عقائد کو ماننے والا ہوں، تو اب آپ کا فیصلہ کیا ہوگا کہ وہ جو نیک عمل کر رہا ہے، کیا اس نیک عمل پر اس کو اجر و ثواب مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا۔ کیوں؟ کیونکہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ جب آپ کو اس کے عقائد کا علم نہیں تھا تو آپ کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ نیک کام کر رہا ہے، اس کو ثواب بھی مل رہا ہے۔ لیکن جب آپ کو اس کے عقائد کا پتہ چلا تو آپ کا فیصلہ فوراً تبدیل ہو گیا کہ جناب چونکہ اس کے عقائد اسلامی نہیں ہیں، یہ غیر مسلم ہے، یہ جو بھی نیک عمل کر رہا ہے اس نیک عمل کا بدلہ اور اجر اس کو کچھ بھی نہیں ملنا۔ قرآن مجید میں سورہ کہف کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ سوچتے ہیں شاید بہت اچھا عمل کر رہے ہیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، لیکن اللہ فرماتے ہیں أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ، درست عقائد نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے، اللہ سے ملاقات کا انکار کرنے کی وجہ سے، اللہ فرماتے ہیں فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے سارے عمل ضائع چلے جائیں گے، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے روز ایسے نیک عمل کے لیے میزان عدل بھی قائم نہیں ہوگا، یعنی اس کے سارے نیک اعمال ضائع چلے جائیں گے۔ تو قرآن نے بتلایا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو عمل صالح کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تب تو اس کا نیک عمل قبول ہوگا، لیکن بغیر ایمان کے، بغیر درست عقائد کے اس کا کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں ہوگا۔ عقائد کے حوالے سے دو باتیں جاننا انتہائی اہم ہے۔ اسلام کے بہت سارے عقائد ہیں، اسلام میں آنے کے لیے تمام عقائد کو ماننا ضروری ہے، تمام عقائد کو ماننا ضروری ہے۔ کسی ایک عقیدے کا بھی انکار اس کو اسلام میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ دوسری بات، جن عقائد پر ایمان ہے ان میں سے ہر عقیدے کو مکمل ماننا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر عقیدہ توحید ہے تو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا عقیدہ توحید پر 99% تو ایمان ہے لیکن 1% میں اس عقیدے کا انکار کرتا ہوں۔ اگر کوئی ایسا کہے تو مسلمان ہوگا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے عقیدے کو 100% ماننا ضروری ہے، اور عقائد کے امتحان میں 100% ماننے والا کامیاب ہوتا ہے۔ اگر اس میں کمی ہو تو پھر یاد رکھیں کہ تب بھی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ عقائد بمنزلہ بنیاد کے ہیں۔ عقائد درست ہوں گے، اور کتنے فیصد درست ہوں گے؟ 100% درست ہوں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نیک اعمال کو قبول فرمائیں گے۔ ان نیک اعمال کو اگر دیکھا جائے تو دین اسلام کے بنیادی عقائد، ویسے تو دین اسلام کے عقائد بہت سارے، آپ ایمان مفصل میں، ایمان مجمل میں عقائد پڑھتے ہیں، لیکن ہم صرف 3 بنیادی عقائد کو لیتے ہیں۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید، دوسرے نمبر پہ عقیدہ رسالت، اور تیسرے نمبر پہ عقیدہ آخرت۔
یہ 3 بنیادی عقائد ہیں اسلام کے، جن کا اسلام بارہا ذکر فرماتا ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا بارہا تذکرہ ہے، اور یہ وہ عقائد ہیں کہ ہر نبی نے اپنے دور میں اپنی امت کو ان عقائد کی تعلیم فرمائی ہے۔ ہر نبی نے اللہ کی توحید کو بیان کیا ہے، ہر نبی نے عقیدہ رسالت امت کو دیا ہے، اور ہر نبی نے امت کو آخرت کی تعلیم دی ہے، آخرت کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ 3 بنیادی عقائد ہیں۔ ان 3 بنیادی عقائد کا مختصر تعارف کر کے میں پھر آپ سے اس پر سوال کرتا ہوں۔ عقیدہ توحید کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ کس کی ذات کے ساتھ ہے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ۔ ہمارا عقیدہ کہ اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں، وہ کسی کا بیٹا نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ توحید کا مختصر خلاصہ ہے، اور اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ دوسرے عقیدے پر آ جائے، بنیادی عقیدہ ہم نے کہا عقیدہ رسالت ہے۔ عقیدہ رسالت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ ہستیوں کا انتخاب فرمایا ہے، جس کا آغاز جناب آدم علیہ السلام سے ہوا، اور جس کی انتہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئی۔ ہم کہتے ہیں جناب آدم علیہ السلام پہلے نبی، اس کا مطلب جناب آدم سے پہلے کوئی اور نبی نہیں ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں حضور علیہ السلام آخری نبی، اس کا مطلب کیا؟ کہ حضور علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی نہیں ہے۔ جب ہم جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں، تو ہم صرف ان کے ایک منصب پر ایمان لاتے ہیں، منصب نبوت پر۔ ہم کہتے ہیں وہ تمام اللہ کے نبی تھے، اور ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن جب آخری نبی حضور علیہ السلام کی بات آتی ہے، تو ہم جب ان پر ایمان لاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ نے ہمارے نبی کو 2 منصب عطا فرمائے ہیں۔ ایک منصب نبوت کا، جس طرح پہلے انبیاء کو ملا، لیکن دوسرا منصب اللہ نے ہمارے نبی کو ایسا عطا فرمایا کہ جو منصب پہلے کسی نبی کو نہیں ملا ہے، جو منصب پہلے کسی نبی کو نہیں ملا۔ اور وہ منصب کیا ہے؟ وہ منصب ہے ختم نبوت کا، کہ اللہ نے ہمارے نبی کو نبوت بھی عطا فرمائی، اللہ نے ہمارے نبی کو ختم نبوت بھی عطا فرمائی ہے۔ ختم نبوت کا اعزاز یہ میرے نبی کا ذاتی اعزاز ہے، یہ میرے نبی کا وجہ امتیاز ہے، یہ میرے نبی کو تمام انبیاء میں ممتاز کرتا ہے، یہ میرے نبی کو تمام انبیاء میں سرداری عطا کرتا ہے۔ ختم نبوت کا اعزاز ہمارے نبی کو تمام انبیاء میں افضل نبی بناتا ہے، اور ختم نبوت کا اعزاز ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ نبی آخری نبی ہے۔ اللہ نے جس نبوت کا سلسلہ جناب آدم علیہ السلام سے شروع کیا، اس نبوت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرما دیا ہے۔ اب اعلان ہے حضور آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور آخری نبی، آپ پر نازل ہونے والی کتاب آخری کتاب، اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں۔ حضور آخری نبی، آپ پر اترنے والی شریعت تعلیمات آخری شریعت آخری تعلیمات ہیں، اب اس کے بعد کوئی اور شریعت کوئی تعلیمات نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ ختم نبوت میرے رب کا فیصلہ ہے۔ قرآن مجید اس فیصلے کا اعلان کرتا ہے۔ ختم نبوت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو اور عزت قرار دیا گیا ہے، اور ختم نبوت کا تحفظ
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا مشن ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ختم نبوت پورے دین اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر قیامت تک دین اسلام کا ہر عقیدہ اور ہر حکم محفوظ ہے تو یاد رکھیں یہ ختم نبوت کے اس اعزاز کی وجہ سے ہے کہ پہلے دور میں انبیاء آتے رہے، ان کی نبوت کا زمانہ محدود ہے، ان کی محنت کے افراد محدود ہیں، مختصر زمانہ ہے، خاص قوم اور قبیلوں پر آتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، قوم میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اللہ کسی اور نبی کو بھیج دیتے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام تک یہی سلسلہ چلتا ہے، لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے حضور علیہ السلام کی بعثت فرمائی تو اعلان فرما دیا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اب قیامت تک آنے والی آخری انسانیت کے لیے حضور علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اعلان فرما دیا گیا۔ تو حضور علیہ السلام کی ذات پر جب ایمان لاتے ہیں تو دو باتوں پر ایمان، حضور نبی بھی ہیں، حضور علیہ السلام آخری نبی بھی ہیں۔ یہ آخری نبی ہونا یہ ختم نبوت کہلاتا ہے اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال کا جواب دیتا چلوں کہ جب ختم نبوت مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور مسلمانوں کا ایمان ہے اور مسلمان ختم نبوت کا تحفظ اپنی سعادت سمجھتا ہے، تو اس کے باوجود یہ ختم نبوت کے سیشن کیوں رکھوائے جاتے ہیں؟ کیوں دعویٰ اکیڈمی کی طرف سے شاہ فیصل مسجد میں اہتمام کیا جاتا ہے کہ ختم نبوت کا سیشن ہو جائے؟ اس کا جواب بھی سن لیجئے۔ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ فتنوں کا دور ہے، اور جتنا زمانہ قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے فتنے بڑھتے جائیں گے، اور ان فتنوں کی محنت لوگوں کو ایمان سے دور کرنا ہوگا۔ ان فتنوں کی محنت لوگوں کو ایمان سے دور کرنا ہوگا۔ اب ایمان سے دور کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، ان میں ایک حربہ یہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے عقائد میں کمزور کر دیا جائے، مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ختم نبوت کے عقیدے میں شکوک اور شبہات پیدا کر دیے جائیں، جس کی وجہ سے ان کا عقیدہ غیر محفوظ ہو جائے۔ یاد رکھے ختم نبوت کا عقیدہ اتنا حساس عقیدہ ہے کہ اس میں ذرہ برابر نقص آ گیا تو پھر ایمان محفوظ نہیں رہا، پھر ایمان باقی نہیں رہا۔ اور آج فتنہ یہ محنت کر رہا ہے، اس لیے ان فتنوں سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے عقائد کو بچانے کے لیے ان سیمینارز کا انعقاد کیا جاتا ہے، ان سیشنز کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ مسلمان تک اس کے عقیدے کا صحیح پیغام پہنچے اور مسلمانوں کا عقیدہ محفوظ ہو جائے، کیونکہ عقیدہ غیر محفوظ ہو گیا تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس وجہ سے آج کے اس سیشن کا انعقاد ہوا ہے۔ تو دو بنیادی عقائد کا تعارف آپ کے سامنے آ گیا، ایک عقیدہ توحید، دوسرا عقیدہ رسالت۔ اب آ جائے تیسرے عقیدے، بنیادی عقیدے کی طرف، عقیدہ قیامت۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ایک دن دنیا نے ختم ہونا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اعمال کا حساب و کتاب ہونا ہے اور جزا اور سزا کا بدلہ ملنا ہے۔ تو یہ آخرت کا عقیدہ ہے۔ اللہ ہم سب کو ان تمام بنیادی عقائد پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس میں سرخرو اور کامیاب فرمائے۔ تو سب سے بڑا عقیدہ کون سا ہے؟ عقیدہ توحید۔ تینوں میں سب سے بڑا عقیدہ کون سا؟ عقیدہ توحید۔ لیکن عقیدہ توحید کو سمجھنے کے لیے اور عقیدہ توحید کا تعارف حاصل کرنے کے لیے یاد رکھیں ہم عقیدہ رسالت کے محتاج ہیں۔ کیوں؟ نبی آ کر امت کو اللہ کا تعارف کراتا ہے، نبی آ کر امت کو قرآن جیسی عظیم الشان کلام عطا کرتا ہے، نبی آ کر امت کو دین اسلام کا تعارف دیتا ہے، حتیٰ کہ دین اسلام کا ہر عقیدہ اور حکم حضور علیہ السلام امت کو بتلاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ آج کے ہمارے معاشرے میں
آپ کسی عام مسلمان سے سوال کریں کہ جناب ختم نبوت کا عقیدہ بتائیں، تو وہ آپ کے سامنے ختم نبوت کی تعریف ایسی پیش کرتا ہے جو تعریف صحیح تو ہے لیکن یہ تعریف مکمل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر جب سوالات ہوتے ہیں تو وہ ان سوالات کا جواب نہیں دے پاتا۔ مثال کے طور پر آپ سے کوئی سوال کرے جناب ختم نبوت کسے کہتے ہیں، تو جواب آتا ہے ختم نبوت کا مطلب حضور علیہ الصلاۃ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب مسلمان یہ تعریف کرتا ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو فتنہ سوال کرتا ہے۔ اب دیکھیں فتنوں کا کام کیا ہے؟ عقائد میں شکوک اور شبہات پیدا کرنا، عقائد کو کمزور کرنا اور آپ کے عقائد پر وار کر کے آپ کا تعلق دین اسلام سے توڑنا، یہ فتنوں کی محنت ہے۔ اب دیکھیں وہ اس کے لیے کیسی محنت کر رہا ہے۔ ہمارے اٹک کالج میں 2 مسلمان لڑکیاں وہ اسلام چھوڑ کر فتنہ قادیانیت کا شکار بنی۔ جب ان سے ملے، سوالات ہوئے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ قادیانیت کی طرف کیوں گئی، تو اس نے کہا کہ ہم سے سوال کیا گیا کہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں، اور ہم نے یہی جواب دیا کہ حضور اللہ کے آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو کہنے لگے کہ ہم سے سوال ہوا کہ آپ کہتے ہیں حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرب قیامت آنا ہے، قرآن مجید کے آیات سے بھی ثابت ہے، احادیث متواترہ سے بھی ثابت ہے، امت کا اجماع ہے اس عقیدے پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بر رفعہ اللہ الیہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سازش کی کہ آپ کو شہید کر دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک تدبیر یہودیوں نے کی، ایک تدبیر اللہ نے کی، اور بہترین تدبیر کس کی ہے؟ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، کہ اللہ نے ان یہودیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے قریب بھی نہیں آنے دیا، لیکن یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ لٹکایا، قتل کیا، شہید کر دیا انہیں۔ قرآن مجید واضح طور پر کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل کیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ انہیں سولی پر لٹکایا گیا، ولیکن شبہ لہم، لیکن وہ شک میں پڑ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر جب سولی پہ نہیں لٹکائے گئے، شہید نہیں کر دیے گئے، کہاں چلے گئے؟ اللہ فرماتے ہیں بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنی طرف زندہ اٹھا لیا، آسمانوں پر زندہ ہیں۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت تب تک نہیں آ سکتی جب تک قیامت سے پہلے اس کی نشانیاں نہ آ جائیں جو حضور علیہ السلام نے قرآن نے بتلائی ہیں، وہ نشانیاں پوری ہوگی۔ اور ان میں ایک بڑی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت آسمان سے نازل ہونا ہے۔ تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اب اس عقیدے کو مسلمانوں سے سوال کے ذریعے ان کے عقیدے میں، ختم نبوت کے عقیدے میں شک شبہ ڈالا جا رہا ہے۔ کیسے؟ مسلمان سے سوال ہوتے ہیں جناب آپ کہتے ہیں حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، تو مسلمان کہتا ہے کہ وہ تو امتی بن کر آئیں گے۔ تو وہ سوال کرتے ہیں امتی بن کر آئیں گے تو ان کے پاس نبوت کا منصب ہوگا یا اللہ تبارک و تعالیٰ واپس لے لیں گے؟ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جس کو نبوت کا منصب ملتا ہے اللہ واپس نہیں لیتے۔ وہ زمین پر اپنے قوم کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف عیسیٰ علیہ السلام آئے تب بھی نبی تھے، آسمانوں میں گئے تب بھی اللہ کے نبی ہیں، قرب قیامت آئیں گے تب بھی اللہ کے نبی ہوں گے۔ منصب ان کے پاس ہوگا لیکن وہ اس منصب کو چلائیں گے نہیں، ان کی حیثیت نبی کی نہیں ہوگی بلکہ حیثیت کس کی ہوگی؟ امتی کی ہوگی۔ اس کی مثال سمجھیں، میں اپنے علاقے میں مسجد کا امام ہوں، میں اپنا علاقہ چھوڑ کر یہاں پہ آیا، آپ کے سامنے بحیثیت مہمان کے آیا۔ کیا میں جب یہاں مہمان کی حیثیت سے آیا تو میرے پاس امامت کا عہدہ نہیں رہا؟ امامت کا عہدہ منصب میرے پاس ہے، لیکن میں امام ہوں اپنے مسجد، اپنے علاقے کی مسجد کا، یہاں پہ میری حیثیت امام کی نہیں ہے، اگرچہ امامت کا عہدہ میرے پاس ہے لیکن یہاں میری حیثیت مہمان کی ہے۔ اب سمجھے عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم بنی اسرائیل کی طرف آئے حضور سے پہلے تو وہ نبی بھی تھے اور ان کی حیثیت بھی کس کی تھی؟ نبی کی تھی، لیکن پھر اللہ نے انہیں آسمانوں پر اٹھایا، حضور علیہ السلام کی بعثت ہوئی،
اعلان ہوا قیامت تک کل زمانے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے، اب جب وہ قرب قیامت دوبارہ نازل ہوں گے تو کس کی زمانے نبوت میں نازل ہوں گے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے نبوت میں نازل ہوں گے۔ اس وجہ سے نبوت ان کے پاس تو ہوگی لیکن اپنی نبوت چلائیں گے نہیں، بلکہ حیثیت امتی کی ہوگی حضور کی شریعت پر، خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیں گے، دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیں گے۔ اچھا، یہ سوالات کیوں کیے گئے ختم نبوت کی تعریف پر؟ اس وجہ سے کہ ہم نے ختم نبوت کی تعریف تو کی لیکن ہماری تعریف مکمل نہیں تھی۔ مکمل کیوں نہیں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے ختم نبوت کی تعریف ایسی بیان کی جو عرف میں رائج ہے، جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ ہم اگر اصل تعریف کریں ختم نبوت کی جو قرآن سے اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس عقیدے کی تعلیم امت کو عطا فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی۔ حضور علیہ السلام آخری نبی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا خاتم النبیین کا مطلب ہے لا نبی بعدی، اور لا نبی بعدی کا مطلب حضور کے بعد، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد اللہ کسی کو نبوت عطا نہیں کریں گے۔ ختم نبوت کا مطلب حضور کے بعد اللہ کسی کو نبوت عطا نہیں کریں گے۔ اب اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت، تو آپ کہیں گے جناب عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، ان سب کو نبوت اللہ نے حضور سے پہلے عطا کر دی ہے۔ ختم نبوت کا مطلب حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ اچھا، آپ لا نبی بعدی کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں حضور اللہ کے آخری نبی۔ آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، تو جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے ان کی پیدائش حضور سے پہلے ہو چکی ہے، ان میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ جبکہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اور جو مسلمان تعریف کرتا ہے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کا مطلب مفہوم یہ ہوتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یعنی حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ یہ ختم نبوت کا وہ معنی مفہوم ہے جو قرآن سے، احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ اگر کسی کو ختم نبوت کی اس تعریف کا علم ہو تو اس پر کسی قسم کا کوئی سوال نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ تعریف ذرا دوہرا لیں۔ ختم نبوت کا مطلب حضور آخری نبی، آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ ختم نبوت کا مطلب حضور آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اس عقیدے کو قرآن مجید کی روح سے دیکھتے ہیں تو قرآن مجید ہمیں 100 آیات میں ختم نبوت کا عقیدہ مفہوم بتاتا ہے۔ قرآن مجید کی 100 آیات ایسی ہیں جس میں ہمیں اور آپ کو ختم نبوت کا عقیدہ بتایا گیا ہے۔ اس میں ایک آیت آپ کے سامنے سورہ احزاب آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری ہیں، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے۔ 100 آیات میں ایک آیت آپ کے سامنے اور رکھ دیتا ہوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 4 اللہ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ قرآن مجید اس آیت میں 2 وحیوں پر ایمان لانے کا ذکر کرتا ہے۔ ایک وحی وہ بما انزل الیک جو حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی، وما انزل من قبلک دوسری وحی وہ جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل ہوئی۔ یعنی آپ نے 2 وحیوں پر ایمان لانے کا ذکر فرمایا، جس کا مطلب یہ کہ حضور علیہ السلام کے بعد اب کوئی اور وحی نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں بعد والے وحی کا بھی ذکر فرماتے، اس سے بھی ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ احادیث کے روح سے آ جائیں، 210 احادیث میں ختم نبوت کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم فرماتے ہیں۔ ان میں ہم ایک حدیث خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا، اور یہ آپ کی زندگی کے آخری حج کا خطبہ ہے، جس میں آپ علیہ السلام امت کو
ایسے رہنما اصول دیتے ہیں کہ جس میں ایک بنیادی بات اور اصول اور بنیادی عقیدہ وہ اس امت کو بتلایا گیا کہ فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، ولا امت بعدکم، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام نے فرمایا میں آخری نبی اور تم آخری امت ہو۔ حضور آخری نبی، انا آخر الانبیاء، آپ نے فرمایا میں نبیوں میں آخری، وانتم آخر الامم، اور تم امتوں میں آخری امت ہو۔ 210 احادیث میں اس عقیدے کو بیان فرما کر آپ علیہ السلام نے امت کے سامنے پیشن گوئی رکھ دی۔ پیشن گوئی کیوں رکھی؟ امت کو آنے والے فتنوں سے خبردار کر دیا گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ایمان پر حریص ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آپ علیہ السلام مومنوں کے ایمان پر حریص ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میرا ہر امتی کامیاب ہو جائے، اور یہ آپ علیہ السلام کی زندگی کی فکر ہے، آپ کی زندگی کا درد و غم ہے، آپ کی زندگی کی کڑن ہے، اور یہ کڑن اس حد تک ہے کہ آپ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تب بھی اس امت کی کامیابی کی فکر فرما رہے ہیں۔ حشر کا میدان سجا ہوگا، ہر نبی وہ نفسی نفسی کا نعرہ لگا رہا ہوگا، حضور علیہ السلام محشر کے میدان میں بھی اس امت کا غم لیے ہوں گے کہ آپ کا ایک ایک امتی کامیاب ہو جائے۔ اس لیے آپ نے آنے والے فتنوں سے امت کو خبردار کر کے بتا دیا گیا، انہ سیکون فی امتی 30 کذابون، فرمایا میری امت میں 30 دجال آئیں گے، 30 جھوٹے آئیں گے۔ کذاب پرلے درجے کا جھوٹا۔ دوسری علامت آپ نے ایک روایت میں فرمائی دجالون، میری امت میں 30 دجال آئیں گے۔ دجال کے معنی دھوکے باز، ایسا دھوکے باز جس کا دھوکہ عام بندہ نہ پکڑ سکے، اس کو دجل کہتے ہیں۔ جیسے کوئلہ اٹھایا جائے، اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے اور دور سے دکھایا جائے تو وہ سونا نظر آتا ہے، لیکن اس کو کھرید کر دیکھا جائے تو اندر سے کوئلہ نکل آتا ہے، یعنی ظاہر سے کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے۔ فرمایا یہ دجل ہے، دجل۔ اور آپ علیہ السلام نے ان 2 لفظوں میں تمام فتنوں کی حقیقت امت کے سامنے رکھ دی ہے۔ فرمایا ہر فتنہ جھوٹ کا سہارا لے گا، ہر فتنہ دھوکے کا سہارا لے کر امت کے ایمان پر حملہ آور ہوگا۔ یہاں پہ نبی علیہ السلام نے منکرین ختم نبوت کا فتنہ بیان فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ حضور کے بعد دعویٰ نبوت لے کر اٹھیں گے، آپ نے فرمایا وہ بھی جھوٹ اور دھوکے کا سہارا لے کر اٹھیں گے، لیکن آپ علیہ السلام نے امت کو بچنے کا طریقہ بتایا۔ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، جب تمہارا عقیدہ پختہ ہوگا، جب تمہارے عقیدے پر محنت مکمل ہوگی، تب تمہارے عقیدے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، تب تمہارے عقیدے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس لیے وہ جس جھوٹ کا سہارا لے گا، جس دھوکے کا سہارا لے گا، آپ کے سامنے ان کا جھوٹ، ان کا دھوکہ ہوگا، آپ ان سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے اور اپنے عقیدے کی حفاظت کی پوری کوشش کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے امت کو خبردار کر دیا۔ اب دیکھیں فتنوں کی میعاد قیامت تک ہے۔ اب مجھے اور آپ کو قیامت تک کے لیے ہمارے نبی نے خبردار کر دیا ہے کہ ایسے فتنوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اب تاریخ ذرا دیکھیں کہ ان فتنوں کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے 2 فتنے اٹھے۔ ایک یمن میں فتنہ اٹھا، اسود عنسی نبوت کا دعویٰ لے کر اٹھا۔ دوسرا فتنہ اٹھا مسیلمہ کذاب کا، جو مدینہ منورہ سے 850 کلومیٹر کے فاصلے پر ریاض شہر کے قریب ایک علاقہ ہے یمامہ، جہاں پہ مسیلمہ کذاب اٹھا اور دعوی نبوت کیا۔ ایک یمن میں رہنے والا ہے اور ایک مدینہ منورہ کے قریب رہ کر دعویٰ نبوت کرنے والا ہے۔ اسود عنسی یمن میں دعویٰ نبوت لے کر اٹھا،
हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा की तश्कील फरमाई। इस्लामी रियासत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक जानिसार सहाबी हज़रत फ़ैरोज़ देलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो यमन में असवद अंसी का काम तमाम कर देते हैं। मुसैलमा कज़्ज़ाब दावा नबुव्वत लेकर उठता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का आखिरी दौर है। आप दुनिया से पर्दा फरमाते हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में मदीना मुनव्वरा से लश्कर निकाला जाता है और वो लश्कर यमामा में मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ वो नबर्द आज़मा होता है और यमामा के मैदान में ये पहली जंग बाकायदा तौर पर लड़ी जाती है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जिसके लिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन मदीना मुनव्वरा जैसा शहर छोड़ते हैं। मस्जिद नबवी की नमाज़ें, एक नमाज 1000 के बराबर सवाब रखती है। मस्जिद नबवी की नमाज़ें छोड़कर जाते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोज़ा छोड़कर जा रहे हैं और यमामा के मैदान में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंग लड़ी जाती है। आप ज़रा इस जंग का मुवाज़ना करें पिछली जंगों से तो आपको अंदाज़ा होगा कि सहाबा के दिलों में अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत की अहमियत किस कदर है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा में 83 या 84 जंगें इस्लाम के दिफा में लड़ी जाती हैं। बदर लड़ी जाती है, ओहद लड़ी जाती है, अहज़ाब लड़ी जाती है, खंदक लड़ी जाती है, खैबर लड़ी जाती है। ये तमाम जंगें 83 जंगें लड़ी जाती हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा में। और इन 83 जंगों में शहीद होने वाले सहाबा की तादाद देखें और मरे जाने वाले काफिरों की तादाद देखें तो 83 या 84 जंगों में कमो बेश 259 सहाबा शहीद होते हैं और 759 काफिर मारे जाते हैं। कितनी जंगों में? 83 या 84 जंगों में। लेकिन एक जंग यमामा के मैदान में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ी जाती है। एक जंग में 1200 सहाबा ताबिईन शहीद होकर मुसलमानों को पैगाम देते हैं। और फिर ये 1200 इसमें सिर्फ़ आम सहाबा नहीं, 700 कुर्रा सहाबा इस जंग में शहीद होते हैं। 70 बदरी सहाबा वो इस जंग में अपनी क़ुरबानी पेश करके आने वाली उम्मत को पैगाम देते हैं कि ख़त्म नबुव्वत का अक़ीदा इतना अहम है कि जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलमानों की और फिर मुसलमानों में सहाबा की और फिर सहाबा में क़ुर्रा सहाबा की फिर सहाबा में बदरी सहाबा की जानें क़ुरबान हो सकती हैं। तो आज के मुसलमान की सलाहियतें और आज के मुसलमानों का वक्त वो ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्यों नहीं लग सकता है? ये मुझे और आपके लिए एक सवाल है, मेरे और आपके लिए, और एक पैगाम है मुझे और आपके लिए कि अक़ीदा इतना अहम है तब इतनी सहाबा वो ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़ुरबानियाँ दे रहे हैं। अब आते हैं 18वीं सदी के आखिर में। हमारे बर्र सग़ीर में जब पार्टीशन नहीं हुई थी, बर्र सग़ीर में अंग्रेज़ ने एक जाते जाते एक फितने को खड़ा किया और सियालकोट की कचहरी में मुंशी की मुलाजमत करने वाला एक शख्स मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को उठाया जाता है और उसको हदफ दिया जाता है कि तुमने भी नबुव्वत का दावा करना है। उसको ये हदफ क्यों दिया जाता है? इस वजह से ताकि ये हमारे अहले बातिल के हक़ में आवाज़ लगाएगा तो लोग मुसलमान वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ताल्लुक़ में कमज़ोर होंगे और इसका ताल्लुक़ नाऊज़ बिल्लाह मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी से बढ़ेगा और ये लोग अहले बातिल की मदद करेंगे। अंग्रेज़ ने अपने हुकूमत को इस्तेहकाम देने के लिए, दवाम देने के लिए इस फितने को खड़ा किया गया ताकि मुसलमानों में दरार पैदा कर दी जाए, मुसलमानों में इंतशार पैदा कर दिया जाए और मुसलमानों का ताल्लुक़ वो गुंबद ख़िज़रा के मकी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काट कर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जैसे मलऊन शख्स के साथ जोड़ दिया जाए। इसके लिए इस फितने को उठाया गया और सियालकोट की कचहरी से इस शख्स का इंतखाब हुआ और इसको हदफ दिया गया कि तुमने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मुकाबले में नबी होने का दावा करना है। चुनाचे 1880 से मुख्तलिफ़ दावा करते करते ये शख्स उठा और 1901 में जाकर इसने दावा किया
کہ جس طرح حضور اللہ کے نبی تھے اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، حضور علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے ہو کر نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اب یہ تو اس کا ایک بڑا جرم، سنگین جرم ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، دھوکہ دہی سے مسلمانوں کے ایمان پر وار کرتے ہیں، تو مسلمانوں کو کہتے ہیں جناب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم سارے اعمال وہ کرتے ہیں جو مسلمان کرتے ہیں، تو سوال کرتے ہیں کہ ہم وہ سارے عمل کریں تو ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ تم بھی تو وہ سارے اعمال کرتے ہو، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اور ہم بھی وہ سارے اعمال کرتے ہیں تو ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ قادیانیوں کا ایک بنیادی سوال ہے، اور کوئی اتنا بڑا سوال نہیں ہے، یہ سوال بھی در حقیقت دھوکے پر مبنی ہے، یہ سوال بھی در حقیقت دھوکے پر مبنی ہے۔ اگر یہی سوال قادیانیوں کا ہے تو یہی سوال مسیلمہ کذاب کا بھی بنتا تھا، کیونکہ وہ بھی کلمہ مسلمانوں والا پڑھتا تھا، نماز مسلمانوں کی طرح پڑھتا تھا، روزے مسلمانوں کی طرح کرتا تھا، تو پھر اس کا بھی سوال بنتا تھا کہ جناب مجھے کیوں کافر کہا گیا؟ جس طرح قادیانی سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیوں کافر کہا جاتا ہے، ہم تو کلمہ نماز روزہ سب کچھ پڑھتے ہیں۔ تو ایک بات، اس سوال کا اصولی جواب ذہن میں رکھیں۔ اصولی جواب یہ ہے کہ اسلام دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ شروع میں ہم نے پڑھا، پہلا نمبر پہ کیا آتا ہے؟ عقیدہ، اور دوسرے نمبر پہ عمل۔ قادیانیوں کا جو یہ سوال ہے کلمہ نماز روزہ پڑھنے کا، یہ عمل پر مبنی ہے۔ کلمہ پڑھنا عمل ہے، نماز پڑھنا عمل ہے، روزہ رکھنا عمل ہے، اور اسلام کفر کا جو اختلاف ہوتا ہے یہ اعمال کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ کس کی بنیاد پر ہوتا ہے؟ عقائد کی بنیاد پر۔ عقیدے کو پرکھا جاتا ہے، عقیدہ درست ہوگا تو اعمال قبول ہوں گے، عقیدہ ہی درست نہیں تو کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوگا۔ اگر کسی کا عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نہیں، نعوذ باللہ، اور وہ کلمہ بھی پڑھے، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ مشرکوں کا یہی تو جرم تھا، اللہ کو رب مانتے ہیں لیکن وحدہ لا شریک نہیں مانتے، یہی تو مشرکوں کا جرم تھا۔ تو یہی جرم اگر قادیانی کرتے ہیں تو وہ بھی مسلمان نہیں ہوں گے۔ قادیانیوں سے بھی ہمارا جو اختلاف ہے وہ اعمال کی بنیاد پر نہیں، بلکہ کس بنیاد پر ہے؟ عقائد کی بنیاد پر۔ آئیں ذرا مرزا غلام قادیانی اور ان کے ماننے والوں کی کتب سے چند حوالہ جات ان کے عقائد سے متعلق دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی، آپ بتائیں کوئی اللہ کی توہین گستاخی کرے مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کے سامنے قادیانیوں کی کتب کے حوالہ جات ہے۔ اسلامی قربانی ٹریکٹ نمبر 34، اس میں مرزا غلام قادیانی کا دعویٰ ہے، ایک انتہائی غلیظ دعویٰ، جس میں وہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ مرد بنے اور میں عورت بنی، اور بدبخت اللہ پر توہین، اللہ کی توہین کر کے یہ کہتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ جنسی تعلق کا اظہار کیا ہے۔ آپ بتائیں اللہ کی توہین گستاخی ہے یا نہیں؟ اگر کوئی اللہ سے متعلق توہین آمیز عقیدہ رکھتا ہے تو آپ بتائیں وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اچھا کوئی اللہ کے مقابلے میں خود خدائی کا دعویٰ کرے، مسلمان ہو سکتا ہے؟ خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں میں لم یلد ولم یولد ہوں۔ تو یہ سارے وہ عقائد ہے جو اللہ کی توہین پر مشتمل ہے، اس لیے یہ عقائد رکھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ توحید کے بعد ایک بڑا منصب ہے، منصب نبوت۔ حضور فرماتے ہیں میرے بعد اللہ کسی کو نبوت نہیں دیں گے، اور میرے بعد جو دعویٰ نبوت کرے وہ جھوٹا دھوکے باز تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں قادیانیوں کی کتب سے مرزا غلام قادیانی کا دعویٰ ہے سچا خدا وہی جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ آپ بتائیں قادیان میں کوئی رسول بھیجا گیا ہے؟ تو کیا یہ دعویٰ دھوکے پر مشتمل ہے؟ نبوت کا، نبی علیہ السلام کی نبوت، ختم نبوت پر حملہ ہے یا نہیں؟ اور حضور کی ختم نبوت پر حملہ کرنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ صرف اس کا دعویٰ عام نبی ہونے کا نہیں ہے، اس کا دعویٰ اور دھوکہ اتنا سنگین ہے کہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ سورۃ الفتح کی جو آخری آیت ہے محمد الرسول اللہ،
مرزا غلام قادیانی کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اس وحی الہی میں اللہ نے میرا نام محمد الرسول رکھا ہے، یعنی اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ خود محمد الرسول اللہ ہے۔ اب دھوکہ سمجھیں کہ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو ہم محمد الرسول اللہ کے مفہوم میں صرف رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیتے ہیں، اور جب قادیانی یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ کے مفہوم میں مرزا غلام قادیانی کو بھی شامل کرتے ہیں، کیونکہ اس کا دعویٰ ہے کہ میں خود محمد الرسول اللہ ہوں، نعوذ باللہ۔ اور پھر نبی تمام انبیاء کرام کی توہین کی جاتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی جاتی ہے۔ ہمارا عقیدہ تمام انبیاء وہ اللہ کے منتخب کردہ ہیں اور تمام انبیاء گناہوں سے پاک ہیں، کسی نبی سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ اس بدبخت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر شراب پینے کا الزام بھی لگایا، نعوذ باللہ، نبوت کے دامن کو بھی داغدار کیا۔ قرآن مجید ہم سب کا عقیدہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کی بات شامل ہو سکتی ہے؟ اس کا دعویٰ تذکرہ کتاب لکھی جاتی ہے 14 صدی بعد، اور تذکرہ کے نیچے لکھا جاتا ہے وحی مقدس، اور مسلمانوں کے آخری کتاب پر حملہ کر کے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے قرآن کے بعد بھی تذکرہ کے نام سے وحی بھیجی ہے، نعوذ باللہ۔ اور مرزا غلام قادیانی اپنی ذریت کو پیغام دیتا ہے اس کتاب میں، تذکرہ میں کہتا ہے کہ اس اللہ تبارک قرآن مجید اللہ کی بھی کتاب ہے، اور کہتا ہے مرزا غلام قادیانی کی منہ کی باتیں بھی قرآن ہے، نعوذ باللہ۔ جہاد کی حرمت کا اعلان، ان تمام عقائد کو دیکھیں تو کوئی ایک مسلمان بھی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سارے عقائد کفریہ ہیں، اور ہر مسلمان ان عقائد کو دیکھ کر وہ توبہ کرتا ہے، پناہ مانگتا ہے کہ یہ عقائد اسلامی نہیں ہے بلکہ کفری عقائد ہیں۔ اب آخری چند باتیں رہ جاتی ہیں، بس ان سوالوں کا جواب دے کے میں اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پہ کسی اور کا کفر یوں بیان نہیں کیا جاتا، ان کا کفر بیان کیا جاتا ہے۔ کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ ان تمام کفریہ عقائد پر قادیانی لیبل مسلمانوں کی لگاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ہمارے مسلمان نوجوان لڑکوں لڑکیوں کو ورغلاتے ہیں۔ آپ کے پنڈی میں سیٹلائٹ ٹاؤن میں ایک کالج کی مسلمان لڑکی ایک قادیانی کے اسی دھوکے میں پھنس کر اس کے ساتھ شادی کر کے ہمیشہ کے لیے ایمان سے محروم ہو جاتی ہے۔ کیوں محروم ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ اسی دھوکے کا شکار ہوتی ہے، اسی دھوکے کا شکار ہوتی ہے۔ اب اگر قادیانی ہمارے ملک پاکستان میں یہ مطالبہ رکھتے ہیں کہ جناب ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم ان عقائد کا پرچار کریں اور مسلمانوں کا کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کو دھوکہ دیں، تو کیا یہ ایسا ہی ہے جس طرح ایک شخص ایک نوجوان محنت کرے اور وہ جیب کاٹنے کا فن سیکھ لے، چوری کرنے کا فن سیکھ لے، جیب کترا بن جائے، ڈاکہ ڈالنے کا فن سیکھ لے، اور وہ ہماری حکومت سے یہ مطالبہ کرے کہ جناب بڑی محنت سے میں نے ڈاکہ ڈالنا سیکھا ہے، بڑی محنت سے میں نے چوری کرنی سیکھی ہے، اور بڑی محنت سے میں نے جیب کترنا سیکھا ہے، تو مجھے اجازت دی جائے کہ میں اس فن کا اپنے معاشرے میں استعمال کروں۔ آپ بتائیں کوئی عقل مند بندہ اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں دوسروں کا نقصان ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ دنیا کا ڈاکو یہ زیادہ خطرناک ہے یا ایمان کا ڈاکو سب سے زیادہ خطرناک ہے؟ ایمان کا ڈاکو زیادہ خطرناک ہے۔ قادیانی کلمہ پڑھ کر جو ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، یہ ڈاکہ سب سے خطرناک ہے، کیونکہ یہ ایسا ڈاکہ ہے جو مسلمان کو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی سے محروم کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے قادیانیوں کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مسلمانوں کو دھوکہ دے۔ ہمارے ملک پاکستان کے آئین میں
ان کا کفر اس وجہ سے لکھا گیا ہے، ہمارے ملک پاکستان کے عدلیہ نے ان کے خلاف فیصلہ وہ اس وجہ سے دیا ہے کہ قادیانی یہ اپنے عقائد کے روح سے مسلمان نہیں ہے، اور جو مسلمان کی تعریف کی گئی باقاعدہ اس تعریف میں اس بات کو شامل کیا گیا ہے۔ دوسرے یہ اس آرٹیکل 260 اور 3 میں دیکھیں کہ غیر مسلم سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو مسلم نہ ہو، اور اس میں عیسائی، ہندو، سکھ، بدھ، پارسی فرقے سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص، قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ کا جو خود کو احمدی یا کسی اور نام سے موسوم کرتے ہیں، کوئی شخص یا کوئی بہائی اور جدولی ذاتوں میں سے کسی سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص شامل ہے، یعنی غیر مسلم کی تعریف میں باقاعدہ قادیانیوں کو شامل کیا گیا۔ ہمارے آئین کا باقاعدہ حصہ ہے، ہمارے ملک کی عدالتوں کے باقاعدہ فیصلے ہیں جس میں ان پر یہ پابندیاں عائد کی گئی ہیں کہ یہ اپنے ان کفریہ عقائد کو اسلام کا نام نہیں دے سکتے، یہ مسلمانوں کا کلمہ استعمال نہیں کر سکتے، یہ مسلمانوں کی شعائر استعمال نہیں کر سکتے، اپنی عبادت گاہوں کو وہ مسلمانوں کے طرز پہ نہیں بنا سکتے۔ آپ کے سامنے تعزیرات پاکستان دفعہ 298 بھی اور 298 سی کی شقیں موجود ہیں کہ جس میں باقاعدہ یہ وضاحت کی گئی ہے کہ قادیانیوں کو ان اسلامی شعائر کے استعمال کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو 3 سال قید اور جرمانے کی سزا بھی ہے۔ اتنی پابندیاں قادیانیوں پر موجود ہیں کہ وہ ہمارا کلمہ بھی نہیں استعمال کر سکتے، اور ہمارے ملک پاکستان کی عدالتوں کے فل بینچ کا یہ فیصلہ ہے کہ قادیانی وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا استعمال بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اس کلمے کے ذریعے سے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اتنی پابندیاں لگائے جانے کے باوجود قادیانی آج بھی ہمارے ایمان پر حملہ آور ہیں، آج بھی ہمارے مسلمانوں کے ایمان کو ورغلاتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے ایمان کے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمان اپنے بنیادی عقائد کی تفصیلات کو نہیں جانتا، یہ سب سے پہلی بنیادی وجہ۔ تو ہماری پہلی محنت، پہلی ترجیح جو آج کے سیشن کا حصہ بھی تھا کہ ہم نے اپنے عقائد کے تفصیلات کو سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ دوسرا، مسلمان گمراہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کو فتنوں کا تعارف نہیں ہوتا۔ دیکھیں اگر یہ بجلی کی تار ہے اور یہ ننگی ہو جائے، اور تو ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جناب اس ننگی تار کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ نقصان پہنچا دے گا۔ تو اگر کسی کو پتہ نہ ہو اور وہ اس کو ہاتھ لگا لے تو نقصان پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ نقصان پہنچے گا۔ تو ہم دنیا کی زندگی بچانے کے لیے اس کی زندگی کی فکر کرتے ہیں، اور اس کی ہمیشہ کی زندگی بچانے کے لیے ہم اس کے ایمان کی فکر نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن ہمیشہ اپنے اور دوسروں کے ایمان کی فکر کرنے والا ہوتا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اور اگر دوسروں کے ایمان کو بچانا ہے تو اس کے لیے اپنے عقیدے کو بھی بچانا ہوگا اور فتنوں کا تعارف بھی جاننا ہوگا۔ فتنوں کا تعارف ہوگا تو اپنے ایمان کو بچا پائیں گے۔ یہ ختم نبوت کا تحفظ یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اس امتی کی ذمہ داری ہے جس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا ہے۔ ہر اس مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی ذات کے اس اعزاز ختم نبوت کا محافظ بنے، اس عقیدے کا تحفظ کرنے والا بنے، اور اس کے لیے اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ ایسا رکھے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس عقیدے کے تحفظ کے لیے جو جذبات اپنائے، جو احساسات رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی اور ایک صحابی جو زخمی ہیں، احد کے میدان میں زخمیوں میں پڑے ہوئے، اور جسم پر 70 سے زیادہ زخم ہے اور زندگی کے آخری لمحات ہیں، لیکن اس حالت میں بھی اپنی قوم انصار کو پیغام دے رہے ہیں کہ لا عذر لکم عند اللہ ان خلف الی رسول اللہ وفیکم عین تطرق، تم اللہ کے حضور کوئی بہانہ پیش نہیں کر سکو گے اگر حضور کی ختم نبوت، آپ کے ناموس اور آپ کی عزت پر حملہ ہوا تو پھر یاد رکھنا کہ تم اللہ کے حضور روز محشر کوئی عذر پیش نہیں کر سکو گے۔ صحابی فرماتا ہے کہ تمہارے جسم کی جان ختم ہو جائے، تمہارے ہاتھ شل ہو جائیں،
پاؤں کام کرنا چھوڑ دے، جسم کی حرکتیں ساکت ہو جائے، صرف آنکھوں کی رمق باقی ہے، تو صحابی اپنے قوم کو پیغام دیتا ہے کہ آنکھوں کی اس پلکوں کے جھپکنے کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر قربان کر دینا، لیکن حضور کی ختم نبوت اور آپ کے ناموس پر آنچ نہ آنے دینا، ورنہ روز محشر اللہ کے حضور کوئی جواب پیش نہیں کر سکو گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ختم نبوت کا محافظ بنائے، حضور کے ناموس آپ کی عزت کا محافظ بنائے۔ آج کل جو انٹرنیٹ کے میدان پر حضور علیہ السلام کی عزت ناموس پر حملے ہو رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ دین سے دوری کی وجہ سے، بے حیائی کے ارتکاب کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الحیاء والایمان قرنا، حیا اور ایمان یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اذا رفع احدہما رفع الآخر، حیا رخصت ہو جائے گی تو ایمان بھی ساتھ رخصت ہو جائے گا، ایمان رخصت ہو جائے گی تو بے حیا بن جاؤ گے۔ اس وجہ سے آج جو انٹرنیٹ کے میدان پر بے حیائی کا سیلاب ہے، ہمارے معاشرے میں بے حیائی کا سیلاب ہے، اس کا انجام وہ توہین مذہب کی صورت میں نکلتا ہے، توہین رسالت کی صورت میں نکلتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی توہین کی صورت میں نکلتا ہے۔ اگر اس سیلاب کو ہم نے روکنا ہے تو ہم نے اپنی نوجوان نسل کو اس بے حیائی سے بچانا ہوگا، خصوصاً انٹرنیٹ کے میدان میں جو بے حیائی ہے اس سے اپنے نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کو بچانا ہوگا اور ان کی نگرانی رکھنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سا وقت باقی ہے، اگر کوئی سوال کرنا چاہے اس موضوع سے متعلق تو وہ سوال کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔